آسان سا ترجمہ اس کا یہ ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے پیار ہے، تو سرکار فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِی، اے بندے میری اتباع کر دو۔ سبحان اللہ۔ یہ کمال کی بات اس میں یہ ہے، یہ آیت کریمہ شرک کی کاٹ ہے۔ اللہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پیچھے چلو، فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب کی اتباع کر دو۔ اب محبوب کا کتنا بیچ میں وسیلہ ہے۔ اب کہتا ہے بھئی ڈائریکٹ اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ تمہاری جانتا نہیں ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا۔ اس آیت نے وہ ساری کی ساری بات کا رد کیا ہے۔ اگر تمہارا ارادہ کہ اللہ ہماری سنتا ہے، ہمارا یقین بھی ہے اللہ سنتا ہے، جانتا ہے، ہمارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے، اللہ کو پہلے علم ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں نہیں تھے تب بھی اللہ کو علم تھا، دنیا میں نہ رہیں گے تب بھی اللہ کو علم ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ نے ایک اسلوب بیان کیا، طریقہ ایک بیان کیا، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے محبت کرنے کا تمہارا دعویٰ ہے تو میرے نبی کی اتباع کر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے آگے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت بھی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ڈائریکٹ والا تو معاملہ ختم ہو گیا، بیچ میں سرکار کی ذات آ گئی۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، یہی سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ پھر اس کے اوپر فرماتا ہے کہ میں تم سے محبت کروں گا، یغفر لکم ذنوبکم۔ اب جب اللہ محبت کرے گا اس کے بدلے میں انعام کیا دے گا؟ اللہ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ کس کے بدلے میں گناہ معاف ہوئے؟ یہ من کر کے ویسے رکھ دو، ورنہ تھوڑی دیر 20 نہ ہو دیتا ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ رب اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو پہنچنا چاہتا ہے اللہ تک، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ یہ ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک موضوع عام ہے، وہ موضوع عام ہے یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے؟ ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو، نبیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو، فلاں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ اس بات کے اوپر میں بذات خود جو مجھ سے میرے پاس تھوڑا سا علم ہے اس کے لحاظ سے کم از کم 200 یا 250 حدیث میں بیان کر سکتا ہوں، اللہ کے فضل اس کی توفیق سے 200 یا 250 حدیث باقاعدہ سند کے ساتھ، صحیح روایتوں کے ساتھ یہ بیان کر سکتا ہوں۔ کتابیں میرے پاس ہے، اللہ کے فضل سے اس کی توفیق سے بول رہے ہیں، جس میں یہ ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ بیماری آئی ہے تو ڈائریکٹ نہیں مانگے صاحب، بلکہ سرکار کے در پر حاضر ہو گئے۔ کوئی گناہ ہو گئے تو سرکار کے در پر حاضر ہو گئے۔ کہیں شادی کا مسئلہ آ گیا ہے، سبب نہیں بن رہا تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ کوئی بڑی سے بڑی مشکل آ گئی تو سرکار کے در پر حاضر ہو گئے۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کے والدین میں سے کوئی مسلمان نہیں نہ ہوا تو بیٹوں نے سرکار سے دعا کیا، محبوب آپ دعا کرتے اللہ میری ماں کو اسلام کی ہدایت عطا فرما دے۔ صحابی کی تو اللہ سنتا یا نہیں سنتا؟ ایک عام ولی کی دعا اللہ بڑی زیادہ سنتا ہے، ایک صحابی ہو اس کی دعا کا کتنا اعتبار ہے؟ اب یہ معیار رکھا ہے اسی آیت کے تحت، اگر اس میں اور بھی موضوعات نکلتے ہیں، میں نے ایک اپنے طور پر ایک موضوع اس میں رکھا کہ یہ کہ رب ڈائریکٹ سنتا ہے، دیتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، لیکن جس کی جلدی سنتا ہے وہ اللہ کے بڑے نیک لوگ ہیں، اور جو رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں اس آیت میں بیان کیا وہ محبوب کے قریب ہو جائے، رب ان کے خود بخود قریب ہو جائے۔ یہ میرا تو میرا جی آپ کی جلد ہے اس کی
اگرچہ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں تھیں لیکن بیان حضرت صاحب کا خصوصی ہے، لیکن ایک دو حدیث میں آپ کے سامنے جو قابل غور ہے۔ بارش نہ آنا کتنی بڑی مصیبت ہے، پھر عرب ہو، گرمی کا علاقہ ہو، گرم علاقہ ہو، شدید دھوپ لگتی ہو، پتھریلا بھی ہے، ریتلا بھی ہے، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ کتنے کثیر تعداد میں صحابہ ہیں، ایک بھی صحابی نے نہیں کہا ہمیں سرکار کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر صحابی کا عقیدہ ہے ہر مصیبت میں سرکار کا وسیلہ ڈالیں گے تو اللہ فوری عطا فرما دے گا۔ حدیث مشہور ہے، آپ نے سنی ہے، راوی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے الفاظ بڑے میٹھے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اصابت الناس سنۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک سال ایسا آیا کہ لوگوں پر مصیبت آ گئی، اصابت الناس، لوگوں پر مصیبت آ گئی۔ کب آئی؟ عہد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر حیات تھا، اس وقت آ گئی۔ تو فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی جمعہ یوم الجمعہ تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ خطبہ ارشاد فرماتے فقام اعرابی، ایک دیہاتی صحابی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کہتا فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعلیان فادعوا لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں ان سے سوال کرتا جو کہتا رب ڈائریکٹ نہیں سنتا، کیا اللہ ان کی ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ انہیں بھی پتہ ہے کہ اللہ ہماری سنتا ہے، مانگے کہ اللہ دے گا، اللہ کافروں کو دے رہا ہے، مسلمانوں کو کیوں نہیں دے گا؟ اللہ سنتا ہے، جانتا ہے، دیتا بھی ہے، لیکن یہاں سے دعا کروائی جائے تاکہ اس کی دعا کا اثر اتنا ہوگا اللہ فوری عطا فرما دے گا۔ کہتے ہیں اس صحابی کا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدیہ، اپنے ہاتھ اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ راوی کہتے ہیں وما نرا فی السماء، آسمان کے اوپر کوئی بادل نہیں تھا، دھوپ لگی تھی جب مسجد میں آئے تھے، ما نرا فی السماء، آسمان پر کوئی ایک پتلی کا ٹوٹا نہیں تھا کہ جہاں سے بارش کا امکان نظر آتا ہو کہ ابھی بارش ہوگی۔ لیکن جب سرکار نے اپنے ہاتھ بلند کیے، قرآن فوالذی نفسی بیدی، صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ اب صحابی یہ تقیدت قسم اٹھا رہے ہیں کہ اتنی شدید دھوپ لگی ہے، بدل کے کوئی آثار نہیں ہے، بارش کوئی آثار نہیں ہے، جب مسجد میں آئے تو پسینوں میں بھیگے ہوئے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کتنی ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھائے ما وضعها حتى صار صحابی امثال الجبال، سبحان اللہ۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ہے اللہ ہم پر بارش کا نزول فرما دے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ہر طرف سے اتنے زیادہ بادل آئے حتیٰ کہ پہاڑوں کے دوسری طرف سے بادل اڑ کر آ گیا، اور فرماتے ہیں اتنی تیز بادل آئے ثم لم ينزل عن منبری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے نہیں اترے تھے حتی رعیت مطرا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اسی وقت بارش کا نزول ہو گیا۔ اب اللہ کی نہیں سنتا، سنتا ہے، لیکن زمان مصطفیٰ کی تاثیر دیکھیں کتنی زیادہ ہے، فوری عمل ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نہیں نیچے اترے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ہو منبر کے اوپر کھڑے ہو کر، نیچے اترنے میں کتنا وقت لگتا ہوگا؟ منبر ہے نا ہم جو ہمارا منبر ہے جس کے اوپر ہم بیان کرتے ہیں امام صاحب، اس کے سیڑھیوں سے 2-3 سیڑھیوں سے نیچے اترنا کتنا وقت لگے؟ 1 منٹ لگتا، 2 منٹ لگتے ہیں، لیکن سرکار کی دعا کی کتنی تاثیر ہے، اسی لمحے بارش کا اتنا نزول ہوا حتیٰ کہ جو مسجد نبوی شریف کی چھت تھی اس کے نیچے اوپر سے پانی نیچے آنے لگا، حتیٰ مطرا یتحاد علی لحدی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بارش کا پانی تھا چھت سے نیچے اتار کے بیٹھا دار شریف کے اوپر آ گیا، اتنی تیز بارش ہوئی۔ صحابی کہتے ہیں آگے
کہتے ہیں فمطرنا یوما ذالک، کہتے ہیں ہم سمجھتے کل بند ہو جائے گی، فمطرنا یومنا، ہم یہ سمجھتے تھے بارش بند ہو جائے گی، جس طرح ہمارے ہاں ہوتی ہے ابھی بارش رات کو بند ہوگی، رات کو ہی دن کو بند ہوگی، ہم یہ سمجھتے تھے بارش بند ہو جائے گی، لیکن کیا ہوا؟ ذالک من الغدی من بعد الغد، کل بھی بارش رہی، پرسوں بھی بارش رہی، ترسوں بھی بارش رہی، مسلسل بارش ہوتی رہی، حتی یوم الجمعۃ الاخری، حتیٰ کہ دوسرا جمعے کا دن آ گیا۔ ایک جمعے سرکار نے دعا کی ہے، دوسرا دن آ گیا، دوسرا جمعہ آ گیا، حتیٰ کہ دوسرا جب جمعہ آیا بارش مسلسل ہوتی رہی ہے۔ یہاں نبی صاحب نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے، نبی صاحب فرماتے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہ کرتے تو ساری زندگی وہاں مدینے میں ہر وقت آگ لگے بارش ہوتی رہتی۔ یہ ایک جملہ بڑا قابل ہوا ہے، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی ہے، ایک مرتبہ سرکار نے دعا مانگی ہے، اور جملے اتنے یا اللہ ہم پر رحمت کی بارش کا نزول فرمائے۔ فرماتے ہیں فرات فقام ذالک الاعرابی او غیرہ، کہ ایک عرابی آیا، وہی صحابی آیا کہ اور آیا تھا، اب انس رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک تھوڑا سا مشابہ لگ گیا کہ راوی وہی ہے یا کوئی اور ہے، دعا کروانے والے خط وہی صحابی ہے کوئی اور آ گیا ہے۔ اس نے کہا فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحتم البنائی واگر الماء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو بارش ہوتی نہیں تھی، اب بارش بادلی ہو رہی ہے، بارش اتنی شدید ہے کہ ہماری عمارتیں گر رہی ہے، مال تباہ ہو رہا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے مصیبت آئے تو سرکار کے وسیلے سے دعا مانگو، مصیبت ختم ہو جائے گی، ہے سرکار کا وسیلہ۔ صحابہ کو بتا مصیبت آئی ہے، مصیبت کس طرح دور ہونی ہے، کس کی زبان سے دعا کروائی جائے گی، ان کا وسیلہ ڈالا جائے گا، دعا قبول ہوگی، پوری پوری مصیبت دور ہو جائے گی۔ تو صحابی کھڑے ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال ہلاک ہو رہا ہے، اب ہمارے مکان گر رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فادعوا اللہ لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے ہمارے لیے، فادعوا لنا، اللہ سے دعا کر دیجئے ہمارے لیے۔ فقال اللہم او حوالنا وما علینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہاں سے بارش کو ہٹا کر دائیں بائیں بارش کو برسا دے، یہاں سے بارش کو ہٹا کر دائیں بائیں بارش کو برسا دے۔ اب یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہی تھا، اسی لمحے بارش بند ہو گئی۔ آگے تو راوی نے جو الفاظ بولے نا وہ بڑے قابل ہو رہے ہیں، راوی کہتے ہیں فما یشیر لی ناحیۃ من السحاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ساتھ اشارہ بھی نہیں کیا جس سے بادل پھٹ جائے۔ اب یہ بات کیوں کی گئی؟ بات بڑی قابل ہو رہی ہے کہ کفار نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اشارہ کریں تو یہ چاند کے دو حصے ہو سکتے ہیں، آپ کر دیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات، صحابی کہتے ہیں سرکار نے اشارہ نہیں کیا کہ بدل پھٹ جائے، صرف دعا کی ہے، اس کی دعا کی اتنی برکت ہوئی، اسی وقت بارش بھی بند ہو گئی، بدل بھی پھٹ گئے، اور اللہ کے فضل سے اس کو دھوپ بھی باندھ نکالا۔ اب نبی صاحب فرماتے ہیں اگر سرکار فرماتے ہیں اللہ یہاں سے بارش بند کر دے تو قیامت تک مدینے میں بارش ہی نہیں تھی ہوئی، کیوں کہ سرکار کی زبان مصطفیٰ ہے، عام نہیں ہے، سرکار کی زبان کا کمال اتنا ہے، جو جملے سرکار کی بارگاہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زبان پاک سے نکل کے اللہ نے اسی کو پورے پورے کر دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ آخری حدیث ہے، صحابی کا معیار دیکھیں، یہ نسیم الریاض ہے، 5ویں جلد ہے اس کی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ماں کافرہ تھی، میں بار ماں کو تبلیغ کرتا، اما جان اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ،
لیکن جب تبلیغ کرتا تو اسی وقت میری ماں ایسے الفاظ بولتی جو مجھے تکلیف دیتے، سرکار کی ذات کے بارے میں اس طرح جملے بولتی جو نہ سننے والے تھے۔ ایک دن میں تبلیغ کے لیے کہا ماں جی کلمہ پڑھ لو، کیوں نہیں سرکار کا کلمہ پڑھتے؟ تو ماں نے ایسے جملے بولے کہ تکلیف ہوئی تو سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ راوی کہتے ہیں آتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں نے آج مجھے وہ جملے کہے ہیں آپ کے بارے میں جو میں نہ سننے والے تھے، برداشت نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کے رسول آپ دعا فرما دیں میری ماں کو اللہ اسلام کی ہدایت نصیب فرما دے۔ اب بھائی صحابی کی تو اللہ سنتا ہے نا، اور ولی کے بارے میں تو مخالفت بہت زیادہ، ولیوں کے پاس میں کیا لینے جاتے ہو؟ صحابی کی تو اللہ سنتا ہے نا، اللہ ہر فرد کی سنتا ہے، صحابی کی بھی سنتا ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود دعا کیوں نہیں کی؟ انہیں پتہ ہے سرکار کی زبان سے جملہ نکلے گا اللہ تعالیٰ اسی وقت میری ماں کو اسلام کی ہدایت عطا فرما دے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ جب دعا کرے سرکار سے تو پھر دوڑتے ہوئے آئے، آگے سے دروازہ بند ہے، اندر سے غسل کی آواز آئی، پانی چلنے کی آواز آئی، تو ماں نے جب کہا ابو ہریرہ ٹھہر تو دروازہ کھولا ماں نے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری ماں نے جب مجھے دیکھا تو ساتھ ہی کلمہ پڑھ گئے، ساتھ کلمہ پڑھ گئے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر خوشی سے آئے، پھر روئے، اے اللہ کے رسول آپ کی دعا کی برکت سے، آپ کے وسیلے کی برکت سے، آپ کے دعا کروانے کی برکت سے آپ سے اے اللہ کے رسول میری ماں نے کلمہ پڑھ دیا ہے۔ یا اس نے ایک اور دعا رہ گئی، وہ دعا کون سی ہے؟ اے اللہ کے رسول میری دعا ہے دعا کریں سارے جتنے مومنین ہیں ان کے دل میں میری اور میری ماں کی محبت کو اللہ داخل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے پھر دعا کی، پھر اس کے بارے میں دوسری کتاب میں لکھا ہے، فرمایا جو دعا کرے اللہ ابو ہریرہ کی بخشش کر دے، ابو ہریرہ کی والدہ کی بخشش کر دے، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔